الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء قال الله تبارك في مقام آخر: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اساں مٹھ مدنی دے تے ساڈے حال تے کرم ہزار تے سوا ابو بکر عمر عثمان علی تے ساڈے حامی چار یار تے سوا تے ہوشکار دی گرمی اوڈی معاشر دے تے اودو جلوے سرکار تھی سوا تابش جی لیا سناتا پڑھ دے ہاں اند لب ہل سوا ساڑے بیڑے پار تھی سوا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی والی، بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی والی، منگتا جے آوے کوئی منگتا جے آوے کوئی بھر دینے آقا جھولی، او در در تو آنی منگتا منگتا در در تو آنی منگتا سونے دا جو گدا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ نام نبی دا رکھیا
اللہ نے خود خیال نام نبی دا رکھیا، اللہ نے خود خیال او اذان وچ وی نالے تے نماز وچ وی نالے، او اذان وچ وی نالے تے نماز وچ وی نالے، رب اس تو جدا نہیں، نہیں رب اس تو جدا نہیں، نہ رب تو اے جدا اے سونا مدینے والا، دکھیاں دا آسرا اے سونا مدینے والا، دکھیاں دا آسرا اے، ذکر رسول کر کے، ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لے، ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لے، مشکل بنے جے کوئی، مشکل بنے جے کوئی سونے نو یاد کر لے، نام نبی دا صدقہ، صدقہ نام نبی دا صدقہ ٹل جاندی ہر بلا، سونا مدینے والا، دکھیاں دا آسرا اے، سونے دا نام سونا، سونا سونے دا نام سونا، ہر مرض دی دوا اے۔ تمام حمد و ثنائیں اس مالک کریم کے لیے جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، جس کریم خدا نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو ہمارے لیے بچھونا بچھایا، جس خدا کریم نے اس زمین کو جنبش سے روکنے کے لیے پہاڑوں کو نصب فرمایا، جس مالک کریم نے اس زمین کے نیچے اور اوپر اپنی رحمت والا پانی برسایا، اس کریم خدا کی حمد و ثنا ہے، جس کریم خدا نے ہمیں سانس لینے کے لیے یہ آکسیجن جیسی گیس یہ عطا فرمائی، اور جس کریم خدا نے ہمیں رہن سہن کے لیے زندگی کے لمحات کو گزارنے کے لیے، جس کریم خدا نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کریم خدا کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے، زندہ بھی رکھا ہے، موت بھی عطا کرے گا، موت کے بعد دوبارہ حیات فرما کر ہمارے سے حساب لے کر اپنا انعام، اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا رحم فرما کر ہمیں جنت جیسا عظیم ٹکڑا عطا فرمائے گا۔ اس کریم خدا کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء، فخر کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے حد درود و سلام، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے، جس نبی کی التجاؤں کی برکت سے، جس نبی کی رو رو کر اللہ کی پاک بارگاہ میں دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہماری شکلوں کو سلامت فرمایا ہے، اس کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پتوں کی تعداد سے زیادہ، آسمان پر رات کے وقت نکلنے والے نظر آنے والے ستاروں کی تعداد سے زیادہ، اور آسمان سے برسنے والی بارش کے قطرات سے زیادہ، اور زمین پر بکھرے ہوئے
ذرات کی تعداد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات سے زیادہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام ہو۔ اور دعا کرتے ہیں کریم خدا کی پاک بارگاہ میں اللہ جل جلالہ جو مسلمان ایمان والے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، اور جو قرض دار ہیں اللہ انہیں قرضوں سے خلاصیاں عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، فرمایا وہ ایسے ہے کہ جس طرح ایک دانہ زمین پر پھینکا جاتا ہے اور اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اوپر ایک سٹا لگتا ہے اور ہر سٹے میں 100 کم و بیش دانہ ہوتا ہے۔ فرمایا ایک دانہ زمین پر پھینکا تھا، ایک دانہ زمین پر لگایا تھا، اس ایک دانے پر اللہ نے 700 دانے عطا فرمائے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ آؤ تو صحیح نا، اللہ کی راہ میں دیو تو صحیح نا۔ جب اللہ کی راہ میں دیں گے، جب کریم خدا کے راستے پر لگائیں گے تو پھر کریم خدا کسی کا محتاج نہیں فرمائے گا، کسی کا کریم خدا پھر کسی کا منگتا نہیں بنائے گا، کسی کے در کا محتاج سوالی نہیں بنائے گا، بلکہ کریم خدا اپنے رحمتوں اور برکتوں کا اس کے اوپر پانی اس طرح برسائے گا کہ وہ بندہ چلے گا، دعا کرے گا، اللہ رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، فضل فرمائے گا، اس کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دینے کا ارادہ تو کرو، اللہ کی راہ میں دو تو صحیح۔ ایک دانہ، 1 روپیہ دینا تمہارا کام ہے، اس ایک کے بدلے تمہاری زندگیوں میں بلاؤں کو دور کرنا، تمہاری زندگیوں سے پریشانیوں کو دور کرنا، تمہارے سے آفات کو، بلیات کو دور کرنا اس کریم مالک لم یزل کی ذات کا کام ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت کی وجہ سے اس بندے کو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے سے انکاری ہے، آری ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر اللہ کی راہ میں دوں گا، اگر میں مسجد میں دوں گا، اگر میں مدرسے میں دوں گا، اگر میں فلاح و بہبود والی جگہ پر لگاؤں گا تو میری جیب سے یہ پیسہ، یہ ٹکا، یہ روپیہ کم ہو جائے گا۔ یہ شیطان کی چال ہے، یہ شیطان ہے جو انسان کو وسوسہ دیتا ہے کہ اے انسان اگر تو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اگر تو اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اے انسان پھر سن لے کہ تیرے پاس کچھ نہیں بچے گا، تیرے پاس پیسے کم ہو جائیں گے۔ اگر گندم اللہ کی راہ میں دیتا ہے تیرے پاس گندم کم ہو جائے گی، اگر گلا اللہ کی راہ میں دیتا ہے تیرے پاس وہ کم ہو جائے گا، اگر کپڑے اللہ کی راہ میں دیتا ہے تیرے پاس لباس کم ہو جائے گا، اگر کھانا اللہ کی راہ میں دیتا ہے تیرے پاس کھانا کم ہو جائے گا۔ اگر تو کچھ اللہ کی راہ میں دے گا، فقیر کو دے گا، یتیم کو دے گا،
مسکین کو دے گا، بیوہ کو دے گا، اپنے بھائی کو دے گا، اپنی بہن کو دے گا، اپنے اس مجبور بیٹے کو دے گا، بھتیجے کو دے گا، اپنے چچا مجبور کو دے گا، اور ایک عالم دین، حافظ، مفتی اور ایسی خانقاہ جہاں پر اللہ اس کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے، جہاں پر اللہ اس کے رسول کا فرمان پڑھایا جا رہا ہے، جہاں پر دین کی تبلیغ کی جا رہی ہے، جہاں پر دین کا سبق درس گاہوں سے آگے سنایا جا رہا ہے، جہاں سے سینوں سے سینے میں قرآن اور نبی کا فرمان منتقل کیا جا رہا ہے، اگر تو دے گا تیرا مال یہ کم ہو جائے گا۔ یہ شیطان کہتا ہے، یہ شیطان وسوسہ دیتا ہے۔ فرمایا رحمان کہتا ہے نہیں نہیں، اگر تو ان جگہوں پر خرچ کرے گا، اگر تو اپنے پیسوں میں سے، اپنے مال میں سے، اپنے لنگر میں سے، اپنے کھانے میں سے اگر تو ان یتیموں کا، ان مسکینوں کا، ان حقداروں کا حق نکالے گا، اللہ فرماتا ہے کام نہیں کروں گا، بلکہ میں پہلے سے بھی زیادہ 10 گنا تجھے ادھر دنیا میں عطا کر دوں گا۔ فرمایا اگر تو ان یتیموں، مسکینوں، بیواؤں پر حقدار جو ہیں ان حقداروں تک تو پہنچائے گا تو شیطان کی طرف نہ جا، شیطان کے بہکاوے میں نہ کہ تیرا مال کم کر دوں گا، بلکہ رحمان کہتا ہے میں رحمان ہوں، تجھے میں دینے والا ہوں، اور قرض حسنہ کے طور پر تم مجھے قرض حسنہ دے۔ کیا قرض حسنہ؟ فرمایا یہ جو میں نے تجھے مال عطا کیا ہے نا، اس میں سے کچھ اللہ کے گھر پر، مدارس پر، اللہ والوں کے پر، اور اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں پر، محلے داروں پر، اور جو حقدار ہیں ان حقداروں پر خرچ کرنا تیرا کام ہے۔ میں رحمان 10 گنا تجھے دنیا میں عطا کر دوں گا، 70 گنا تجھے آخرت میں عطا کر دوں گا۔ تو صحیح تھا۔ اب ہم انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور جس کے لیے کریم خدا نے قسمیں اٹھا کر فرمایا ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ مجھے تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، اور مجھے طور سینہ کی قسم ہے، اور ھذا البلد الامین جہاں پر میرے محبوب محمد کے قدم لگتے رہے ہیں اس جگہ کی قسم ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں نے تجھے بڑا حسین بنایا ہے، بڑا پیارا بنایا ہے۔ اور انسان جس کے لیے اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے کے بجائے جو رحمان نے وعدہ کیا ہے ہمارے سے، اے بندہ تو نے میری راہ میں دینا ہے، میں تجھے 10 گنا دوں گا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم دیں گے، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی گندم اللہ کی راہ میں دیں گے، اگر ہم اپنے پیسے اللہ کے گھر پر لگائیں گے، مدارس پر دیں گے اور حقداروں کو دیں گے، ہماری جیب میں سے، ہمارے بینک بیلنس میں سے، ہمارے گندم میں سے یہ چیزیں کم ہو جائیں گی۔ یہ شیطان کے بہکاوے میں تو آ جاتے ہیں، لیکن جو رحمان کا دعویٰ ہے، جو رحمان نے حکم فرمایا ہے کہ اے انسان تو دے گا تو 10 گنا 1 کے بدلے میں تجھے عطا کروں گا، اس کے اوپر ہم متزلزل ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر ہم ڈاوا ڈول ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، سب کچھ جو ہے وہ ادھر رہ جائے گا۔ جن کے لیے ہم تبدو کرتے ہیں، دن رات کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، یاد رکھیں وہ بعد میں ان کا دینا اور ہے۔ جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے گھر پر اور جو حقدار ہیں، حقداروں تک جو ہم اپنے ہاتھوں سے پہنچا جائیں گے، وہی ہمارے لیے دنیا میں بھی
اور قبر میں بھی اور حشر کے دن بھی فائدہ مند ثابت ہو جائے گا، چاہے وہ مسجد کی صورت میں ہو، چاہے وہ مدرسے کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی یتیم کی صورت میں ہو، وہ چاہے وہ کسی اپاہج کی صورت میں ہو، حقدار ہو، اپنے ہاتھوں سے اس کی خدمت کر جائیں، اپنے ہاتھوں سے مسجد پر لگا کر جائیں، اپنے ہاتھوں سے مدارس کو دے کر جائیں، اپنے ہاتھوں سے ان یتیم بچوں کو پرورش میں اس کے اوپر لگا کر جائیں، اگر چاہتے ہیں کامیابی تو، اگر چاہتے ہیں سرخروئی تو، اگر چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے بچنا تو، اگر چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں قیامت کے دن سرخرو ہونا، تو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی رحمت دے کر جاؤ۔ جتنی ہم کمی کریں گے بچائیں گے، لیکن یہ یاد رکھ لیں جو لگنا ہے اگر اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے تو وہ ڈبل لگے گا، یہ حقیقت بات ہے۔ اگر دیں گے جو ہماری سوچ میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہاں سے بھی محفوظ فرما دے گا، اگر اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے دیں گے۔ اب فرمایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جین علیہ السلام، آپ جب کوہ طور پر جاتے ہیں نا اللہ سے کلام کرنے کے لیے، تو راستے میں ایک شخص آپ کی پاک بارگاہ میں دعا کے لیے درخواست کرتا ہے کہ یا کلیم، آپ اللہ سے کلام کرنے جا رہے ہیں، تو لہذا ہماری عرض یہ ہے کہ اتنے دنوں سے میرے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں میرے لیے عرض کرنا، اللہ جو میرے نصیب میں تو نے جتنا رزق لکھا ہے نا وہ سارا کا سارا مجھے عنایت فرما دے۔ اب کلیم اللہ تھے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ لے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تیرے نصیب میں ہے سارا رزق تجھے ایک وقت میں مل گیا، تو جیسے وہ رزق ختم ہو جائے گا تیری زندگی کی سانسیں، اس کی دوڑ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس بندے نے کہا اے کلیم، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرنا کہ اے مالک وہ بندہ بڑا پریشان ہے، جو اس کے نصیب میں ہے وہ اسے عنایت فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا مولا، راستے میں ایک بندہ ملا ہے اور وہ عرض گزار ہوا ہے کہ جو میرے نصیب میں ہے مجھے ایک وقت میں عنایت فرما دیں۔ اللہ نے فرمایا اے کلیم، سمجھایا نہیں تو نے کہ جب ایک وقت میں تجھے مل گیا تو وہ جیسے وہ رزق ختم ہوا تیری دل کی سانس جو ہے وہ رک جائے گی؟ موسیٰ کلیم نے عرض کیا مولا سمجھایا تو ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر بتا میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ عرض کی مولا اس نے کہا ہے کہ جو میرے رزق میرے نصیب میں ہے وہ مجھے عنایت فرما دے۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم جا اسے پیغام دے دے، آج تیرے نصیب کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجھے عنایت کر دیا جائے گا۔ فرمایا اللہ کی کرنی ہوئی، جو اس کا نصیب تھا رزق موسیٰ علیہ السلام کے ہاں وہ پہنچا دیا گیا اس بندے تک جس تک پہنچانا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یار رزق تو تیرا بہت کم ہے، یہ تو چند دنوں میں ختم ہو جائے گا اور پھر تیری موت واقعہ ہو جائے گی۔ وہ رزق دے کر موسیٰ کلیم چلے گئے۔ اب وہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق آیا تھا، اس بندے نے اپنی بیوی کو کہا، بچوں کو کہا، جو گھر میں تھا اس سب کو بٹھا کر اس نے کہا جتنا رزق اللہ نے عطا فرمایا ہے نا یہ سارا کا سارا پکاؤ بناؤ اور بس مجھے بتا دو جب یہ پک جائے یہ بن جائے۔ کہا وہ پک گیا بن گیا۔ اس نے باہر جا کر اعلان کیا کہ لوگوں جو فقیر ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، جو حقدار ہے کھانے کے لیے وہ آ جائے، میرے دروازے پر آ جائے، اور جو ہے وہ خالی نہیں لٹایا جائے گا بلکہ کھلا کر رجا کر پیٹ بھر کر جو ہے وہ اسے واپس بھیجا جائے گا۔ فرمایا وہ سارا کا سارا رزق اس بندے نے سارے یتیموں کو مسکینوں کو ان تک وہ پہنچا دیا، کھلا دیا۔ اللہ کا وعدہ ہے نا ایک کے بدلے 10 دنیا میں
اور 60 آخرت میں، اور ایک میں فرمایا 10 دنیا میں 70 آخرت میں، اور یہاں تک بھی فرمایا 10 دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اتنا عطا فرماؤں گا، اتنا عطا فرماؤں گا، اجرہم بغیر حساب، کہ اس کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ اتنا اللہ تبارک و تعالی نے اسے جو رزق عطا کیا تھا اس کا 10 گنا اس کا اور اسے عطا کر دیا گیا۔ جیسے وہ رزق آیا اس نے کہا اسے بھی بناؤ، پکاؤ اور پھر یہ بھی کھلا دو۔ دوسرا دن ہو گیا، تیسرا دن ہو گیا، وہ رزق آتا جا رہا ہے، وہ بانٹتا جا رہا ہے، رزق آتا جا رہا ہے، بانٹتا جا رہا ہے۔ کئی دنوں کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ جیسے دیکھتے ہیں، دیکھ کر مسکراتے ہیں اور اللہ کی پاک بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں مولا اس کا تو رزق کم تھا، اب تک تو اس کے اوپر موت واقعہ ہو جانی چاہیے تھی، لیکن وہ تو اتنا امیر بن گیا ہے کہ لوگوں کے جو ہے وہ قطاریں اس کے گھر کے سامنے لگی ہوئی ہیں اور وہ ان کو رزق دے رہا ہے، غلہ دے رہا ہے، گندم بانٹ رہا ہے، روٹیاں بانٹ رہا ہے، سالن بانٹ رہا ہے، جو اناج اس کے پاس ہے وہ بانٹتا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں ہاں کلیم، اس میرے بندے نے میں خدا کے ساتھ تجارت کر لی، جو میں نے اسے رزق دیا تھا اس نے میں خدا کی پاک بارگاہ میں پیش کر دیا، اور میں خدا کا وعدہ ہے کہ ایک کے بدلے 10 دنیا میں عطا کروں گا، باقی آخرت میں عطا کروں گا۔ وہ ایک ایک کے بدلے 10 گنا کر کے لیتا جا رہا ہے اور میری بارگاہ میں دیتا جا رہا ہے، میں اسے دیتا جا رہا ہوں، وہ میری بارگاہ میں دیتا جا رہا ہے، میں اسے عطا کرتا جا رہا ہوں، وہ میرے بندوں میں بانٹتا جا رہا ہے، میں اسے دیتا جا رہا ہوں، وہ لوگوں تک پہنچاتا جا رہا ہے۔ بس اس میرے بندے نے میں خدا کے ساتھ تجارت کا ایک سلسلہ بنا لیا ہے۔ فرمایا دو تو صحیح اللہ کی راہ میں، پھر دیکھنا وہ کریم خدا کیسے اپنے خزانوں کا انبار تمہارے اوپر لگاتا ہے۔ آخری بات فرمایا حدیث مبارکہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخص سفر کر رہے ہیں، اس میں ایک عابد ہے ایک فاسق ہے۔ عابد عبادت گزار جو کہ نماز بھی پڑھتا ہے، جو اللہ کا کلام ہے وہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کو یاد بھی کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، وہ عابد عبادت گزار ہے۔ فاسق جو گناہوں میں مبتلا ہے، نماز کا وقت ہوا تو ڈھیلا بن گیا، نماز نہ ادا کی، اور اللہ کی راہ میں دینے کا آیا تو ہاتھ کو مٹھی کو بند کر لیا، اللہ کی راہ میں نہ دیا، یہ فاسق ہے، گناہوں میں مبتلا۔ فرمایا دونوں جا رہے ہیں سفر پر، ایک شخص جو عابد ہے عبادت گزار، فرمایا دھوپ کی وجہ سے، سخت گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے، پانی کی وجہ سے وہ پیاسا گر جاتا ہے۔ فرمایا اب جو فاسق تھا، فاسق کے پاس پانی موجود تھا، اب وہ ڈرتا تھا کہ اگر یہی پانی اگر میں اس عبادت گزار کے منہ پر مار دیتا ہوں، اس کے منہ میں ڈال دیتا ہوں، یہ اٹھ جائے گا لیکن پانی میرا ختم ہو جائے گا، آگے اگر مجھے پیاس لگی تو مجھے پانی کہاں سے ملے گا؟ یقین نہیں ہے، یقین نہیں بن پا رہا کہ اگر میں اللہ کے لیے اس اپنے بندے کو میں اللہ کے لیے پانی پلا دوں گا تو جس خدا کے لیے میں نے پانی پلانا ہے اسی خدا نے میرے پانی کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ فرمایا وہ بنتے بنتے آخر کار اس بندے کا دل بن گیا کہ چلو میں اب اس کی جان بچانے کے لیے اپنا پانی اسے پلا دیتا ہوں۔ فرمایا بس فتوکل اللہ ورشن علیہ من مائہ وسقاہ فعلہ، فاسق نے پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنا پانی عابد پر چھڑکا اور جو بچا اس کو پلا دیا، اور عابد عبادت گزار اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو باحفاظت اس جنگل سے نکال دیا۔ اب وہ آگے چلے، فرمایا وقت گزر گیا، دونوں کے اوپر موت طاری ہوگی۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اب یہاں منظر حضور فرما رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا، فَيُؤْمَرُ إِلَى النَّارِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، جو فاسق ہے نا، جو گناہ گار، اس کے لیے فَيُؤْمَرُ إِلَى النَّارِ، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اسے اٹھاؤ اور جہنم میں لے جاؤ۔
جب اس فاسق کو گناہگار کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، فرمایا فَتَسُوقَهُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، فَيَرَى الْعَابِدَ، تو وہ فاسق عابد کو دیکھے گا، وہ عبادت گزاروں میں کھڑا ہوگا، وہ جنت کی قطاروں میں کھڑا ہوگا، وہ جنت میں جا رہا ہوگا، تو وہ فاسق دیکھ کر کہے گا فَيَقُولُ يَا فُلَانُ أَتَعْرِفُنِي، وہ کہے گا اے فلاں تو مجھے جانتا ہے؟ وہ کہے گا فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ، تو کون ہے؟ فرمایا فَيَقُولُ أَنَا فُلَانُ أَسَرَتُكَ عَلَى نَفْسِهِ يَوْمَ الْمَفَضَاتِ، کہ وہ کہے گا کہ جب ہم اکٹھے جا رہے تھے تو پیاسا تھا، بے ہوش ہو گیا تھا، میں نے اپنا پانی تجھے پلایا تھا، اور آج تو جنت میں جا رہا ہے، مجھے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ تو وہ بندہ اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرے گا فَيَقُولُ بَلَا أَعْرِفُكَ، وہ عارف کہے گا ہاں ہاں میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ فَكِفُوا كِفُونَ فَيُحْيِي حَتَّى يَكِفُوا فَيَدْعُوا رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، کہ اے اللہ اس بندے نے مجھے پانی پلایا تھا، میری جان کو بچایا تھا، اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، رحم کی اپیل کرتا ہوں، اس کے لیے درخواست کرتا ہوں اسے جہنم سے بچا لے اور میرے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ فرمایا اللہ اس عابد کی دعا کو، التجا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، اور اس فاسق کو جس نے ایک گھونٹ پانی اپنا اس بندے کو پلایا ہے، عابد کو پلایا ہے، عبادت گزار کو پلایا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بچا کر جنت عطا فرما دے گا۔ تو آج جو گندم اپنی جو اللہ نے عنایت کی ہے، جو آج وہ مدارس کو دیتا ہے، مسجد کو دیتا ہے، جو ہے وہ یتیموں کو، مسکینوں کو اور ایسے حقداروں کو دیتا ہے، تو یقین رکھیے یہ حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کریں گے اور چلیں گے، سانسیں لیں گے، اللہ اس کی برکت سے تیری بھی حفاظت فرمائے گا اور بچوں کی حفاظت فرمائے گا، اور جو کھیت ہیں، خلیان ہے، اللہ ان کی بھی حفاظت فرما دے گا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔